امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ اس پر سے گر پڑے، اس سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آئے تو آپ نے کوئی نماز پڑھی جسے آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حمیدی نے آپ کے اس قول جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر پڑھو کے متعلق کہا ہے کہ یہ ابتدا میں آپ کی پرانی بیماری کا واقعہ ہے، اس کے بعد آخری بیماری میں آپ نے خود بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے۔ آپ نے اس وقت لوگوں کو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی، اور اصل یہ ہے کہ جو فعل آپ کا آخری ہو اس کو لینا چاہیے، اور پھر جو اس سے آخری ہو۔ عبداللہ بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ جھوٹے نہیں تھے بلکہ نہایت ہی سچے تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے، انہوں نے ابو اسحاق سے جیسے اوپر گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے؟